اس وقت اینجل جو میرے ساتھ ہے یہ بچی، اور اس کی ایج کتنی ہے عاشر؟ اس کی 1.5 سال ایج. 1.5 سال. اینجل آئی تھی اس پروگرام میں، اور اینجل کے ساتھ جو مسئلہ تھا، آلدو یہ بڑا عجیب لگتا ہے، ظاہر اس وقت بھی ہمیں لگا تھا، لیکن چونکہ اس کا مسئلہ ہے تو ہمیں چادر اتار کے دکھانی پڑے گی. یہ بچی جب پیدا ہوئی تھی تو اس کے ساتھ اس کا یہ ایشو تھا کہ پاؤں اس کے اپنی جسامت سے بہت زیادہ بڑے تھے. اس پروگرام کے بعد بھی اس کی 2 سرجریز ہوئی ہیں، لیکن کسی جو پیرالل تھیراپیز ہیں اس کے ایکسپرٹس نے بھی کچھ نہیں کر سکے. ٹرائی کی پروگرام دیکھنے کے بعد، لیکن اس کے بعد اس کو فائدہ نہیں ہوا. ہمارے ذہن میں ایک کیس کہیں اٹکا ہوا تھا کہ اس بچی کا ہم نے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے، اور اسی لیے اشر جو ہیں اپنی بیٹی کو آج پھر پروگرام میں لے کر آئے ہیں. ہمارے جب سے فرائیڈے والا سلسلہ شروع ہوا ہے. اشر، آپ کرتے کیا ہیں؟ میں جی گورنمنٹ جاب کرتا ہوں. گورنمنٹ جاب کرتے ہیں. ہر جگہ پہ دکھا دیا اسے. پاکستان کا شاید ہی کوئی، کراچی کا کوئی ہاسپٹل جو ہے وہ چھوڑا ہو، لیکن اس کی جو بیماری ہے وہ ڈاکٹرز کی سمجھ میں ہی نہیں آتی. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے اس کے پاؤں ایسے ہی تھے؟ جی، یہ پیدائشی اس کے پاؤں ایسے ہی ہیں. اب اس کی گروتھ جو ہے وہ رک نہیں رہی ہے، گروتھ بڑھ رہی ہے، بڑے ہوئے جا رہے ہیں اس سے پاؤں. جب پیدا ہوئی تھی اس وقت بھی جسامت کے حساب سے بڑے پاؤں تھے. اب اس کی عمر 1.5 سال ہے، لیکن یہ آپ دیکھیں یہ بالکل سائز بڑا ہے، یہ بالکل بڑے آدمی سے بھی. اچھا، میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، یہ آپ بتانا چاہیں گے؟ میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ اس میں ایکسٹرا وینز ہیں، کچھ ایکسٹرا وینز ہیں ٹانگوں میں. اور یہ کہ میں اب اس طرح کے کیسز میں کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچوں کو جنات یا جادو کا کوئی اثر ہوگا؟ جینیٹیکل ڈس آرڈر ہے یہ، میں نے پوچھا، میری تشخیص میں تو یہ آیا ہے. ٹھیک ہے، جینیٹیکل ڈس آرڈر ہے یہ، اور کوئی جنات یا جادو یا سحر اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تفصیل سے چیک کر لیا، میرے اپنے مشاہدے میں جو چیز ہے میں وہ بتا رہا ہوں. جینیٹیکل ڈس آرڈر ہے. اور وہ اسپیشلی جو کزن میرجز ہوتی ہیں، اسی کا کوئی کیس آف فرسٹ کزن میرج، تو بہت ہی پھر اب اس کی ڈیٹیل تو آپ کو منع کیا بتا جاتا ہے سکتے ہیں. جی ہاں، لیکن یہ اس کا جو اصل مسئلہ ہے، جنات جادو وغیرہ کچھ بھی انوالو نہیں ہے اس کے اندر. جینیٹیکل ڈس آرڈر ہے یہ، پیورلی میڈیکل. کوئی بھی جنات بھی جو مرض پیدا کرتے ہیں نا، اس کے لیے میں یہ بتا دوں کہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی ریزننگ نہ ہو پیچھے میڈیکلی. مثال کے طور پر جیسے کینسر ہے یا ہیپیٹائٹس سی ہے، اس کے اندر اب نارملی طور پر میڈیکلی طور پر جو ہے یہ جو اس کے جو وائرس ہوتا ہے وہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن انیکٹیو فارم میں ہوتا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں، جب وہ مرض پیدا کرنا ہوتا ہے جادو کے ذریعے، تو وہ جنات جو ہیں ان کے اندر یہ مطلب جو ہے طاقت موجود ہے کہ اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جرمز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور وہ مرض جو ہے ان کے اوپر وہ لاحق ہوتے ہیں. جب یہ جنات بھی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پھر وہ کسی بیماری کی صورت میں، اور یہ بھی جو چیز جو ہے جینیٹیکل ڈس آرڈر جو ہے، جینیٹیکل ڈس آرڈر جو ہے یہ سارا کا سارا یہ بھی جنات ہی پیدا کرتے ہیں. یعنی کوئی نہ کوئی ریزننگ پیچھے ڈالتے ہیں ضرور، کہیں پہ گڑبڑ کرتے ہیں، یعنی جینیٹیکلی جو ہے اس کو جو ہے ڈس آرڈر کر دیتے ہیں اس کا، اور اس کی وجہ سے پاؤں کی گروتھ جو ہے، جو پوری کی پوری جو باڈی کی گروتھ جیسے نارمل گروتھ ہوتی ہے بچے کی، اس سے وہ زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ایک باڈی پارٹ جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہ خرابی پیدا کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انجن ہے تو اس انجن کے اندر کوئی خرابی پیدا کرنی تو اس کا کوئی پارٹ ڈیمیج کریں گے، خراب کریں گے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ عقل کے اندر نہ کوئی چیز آ رہی ہو. صحیح. ہم یہاں پہ بریک لے رہے ہیں جی. بریک کے بعد میں آپ سے ملواؤں گی اس خاتون کو جس کی لاسٹ ویک میرے پروگرام میں طبیعت خراب ہوئی تھی بہت، اور جس کو ہم اگر ان کی لینگویج میں کہیں تو وہ یہ ایک ٹرم انہوں نے یوز کی تھی کہ حاضری ہو گئی تھی ان کے اوپر. اب ان سے پوچھیں گے کہ وہ کتنا بہتر محسوس کر رہی ہیں، محسوس کر بھی بہتر رہی ہیں یا نہیں. بریک کے بعد. Did you know that you can get the fiber of 2 slices of white bread from just 1 bowl of